Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the topic of our today's session is why students need AI before graduating, and it is basically designed for help you prepare for a workplace and a workforce that has already changed what students need to know, what they need to build and what they need to practice before they graduate. کہ ہم اپنی اب گریجویشن کے دوران ان 4 سالوں میں ہم ایک ایسا کریئر ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں جو جس کے لیے ہم 4 سے 6 سال محنت کرتے ہیں، اور ان 4 سے 6 سالوں میں وہ گریجول چینجز یا وہ سڈن چینجز کیا آتی ہیں ہمارے اس اسپیسیفک فیلڈ میں اور ان سے ریلیٹڈ، کیونکہ ان دس فاسٹ موونگ ورلڈ دیر آر اے لاٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیپننگ ان دا ورلڈ، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارا ٹائم جو ہے اپنا وہ اس کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ایشو کیا ہے کہ ہم جب گریجویشن کے دوران اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ اونلی اسٹک ٹو دا بکش نالج ان دا پریویس ٹائمس، اور اس ٹائم پر پھر ہم لوگ جب تک اس 4 سال بعد یا 6 سال بعد نکلتے ہیں تو ہماری اس اسپیسیفک مارکیٹ میں جو اسکلس چاہیے ان کی ڈیمانڈ چینج ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس چینج ڈیمانڈ میں ہم لوگوں نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اور اس کو آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے، ہم نے وہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پرٹیکولر کانفیڈنس دیٹ کمز فرام واکنگ اکراس اے گریجویشن اسٹیج۔ آپ نے اپنے سالوں لگائے ہیں لیکچر ہالس میں، لیبس میں، لائبریریز میں، آپ نے پیپرز لکھے ہیں، آپ نے ایگزامس دیے ہیں، آپ نے گروپ پروجیکٹس کیے ہیں جو کوئی اور آرگنائز نہیں کرنا چاہے گا، اینڈ یو آر ان دا فارم آف اے ڈاکومنٹ اور ان دا فارم آف ڈگری یو آر ریڈی فار اٹ۔ لیکن ان آلموسٹ ایوری انڈسٹری ٹوڈے آپ لوگوں کا ایک بہت کوائٹ گروئنگ گیپ ایگزسٹ کرتا ہے، جہاں پہ ڈپلومہ سرٹیفائز اور ایک ورک پلیس ڈپلومہ یا ڈگری کے سرٹیفائی ہولڈر جو ہوتے ہیں، اور ایک ورک پلیس پہ ایکچولی وہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ گیپ ہیز دس نیم ناؤ اینڈ اٹ از کالڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ تو یہ ایک کوئی اس طرح کی اسٹوری نہیں ہے کہ آپ کے روبوٹس دے آر ریپلیسنگ ورکرس، نہ یہ کوئی اتنا کوئی پینک ڈریون پچ ہے کہ آپ ہر اے آئی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو بفور یور فائنل ایگزام۔ یہ اٹ از جسٹ اے گراؤنڈیڈ آرگیومنٹ دیٹ لرننگ to work with AI while you are still a student has become as fundamental as learning to write a clear paragraph or read a balance sheet۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو کیمپس کو لیو کرتے ہیں وداؤٹ دس فلوئنسی، وہ انکوالیفائڈ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک ویری ریئل سینس میں دے آر arriving late to a conversation that started years ago and is only accelerating۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ آبویسلی تھوڑا سا اس کے تھیری میں ڈائیو ان کریں گے کہ ہماری ایسی کون کون سی پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ یونیورسٹیز کا کریکولم اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس طرح سے آلریڈی ڈیزائن کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک بہت سلو موونگ انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں۔ جتنے بھی سارے کریکولم ہیں دے آر ریویوڈ آن ملٹی ایئر سائیکل، اور ٹیکسٹ بکس کو ریوائز کیا جاتا ہے، اور ایون اینڈ دیٹ از ڈن ایون لیس فریکوینٹلی، اور جو ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں دیٹ ٹیک ٹائم ٹو اپروو نیو ٹو کورسز۔ تو ایز ان اٹس فیچرز یہ ایک فلا نہیں ہے ایز اٹ از، لیکن دس ریکوائرز سم اسٹیبلٹی، کیونکہ یہ ایک بہت اسٹرکچرل پرابلم کو کریٹ کرتا ہے کہ جب وہ ٹولس ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیٹ آر شیپنگ انٹائر انڈسٹریز اینڈ دے آر ایکچولی ایوالونگ آن اے ٹائم لائن میئرڈ ان منتھس اینڈ ناٹ ایئرس، تو ہم لوگ اس ریپڈلی ڈیولپنگ کریکولا کو فالو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں۔ So considering what just happened the last few years کہ generative AI کے tools that move from research curiosities to everyday utilities by and they are actually used by hundreds of millions of people، اور جتنے بھی آپ کے اب کوڈنگ اسسٹنٹس ہیں they are used to now write, debug and refactor large portions of production code۔
جتنی آپ کی مارکیٹنگ ٹیمز ہیں وہ کیمپینس کو ڈرافٹ کرتی ہیں ود اے آئی اسسٹنٹ کاپی رائٹنگ، اور اسی سے آپ اس کے امیجز بھی جنریٹ کروا رہے ہوتے ہو. جتنے لا فرمز ہیں دیٹ یوز اے آئی ٹو سمرائز کیس لا اینڈ فلیگ کانٹریکٹ رسکس. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ گریجویٹ کرتا ہے ود آؤٹ ہیونگ ٹچڈ اینی آف دس اے آئی and he or she then is not stepping into the world the professors described in first year orientation. کیونکہ وہ پہلے سال کے اورینٹیشن سے لے کے آخری سال کے، اگر آپ اس کو فیئرویل میسیج کے طور پہ لے لو، تو وہ ان 4 سالوں میں پورا آپ کا جو جس دنیا میں آپ نے قدم رکھنا ہے وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ایک ایکسلریشن پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس طرح سے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کریکولم کو وہ بہت سلو پیس ہے، اور جس طرح سے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں دیٹ از بیسیکلی اے ویری ویری ایکسلیٹڈ پیس. نیکسٹ ہے کہ ہم لوگ اگر ایک شفٹ لیں نائس ٹو ہیو سے بیس لائن ایکسپیکٹیشن پہ، کہ کچھ سال پہلے ہم اگر یہ لکھتے اپنی سی وی پہ کہ وی ہیو سم فیملیئرٹی ود اے آئی ٹولس، تو وہ ایک ڈفرینشیٹر بن جاتا کہ ایک نائس بونس تھا دیٹ واز میکنگ دیٹ کینڈیڈیٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ. اینڈ ناؤ دیٹ فریمنگ از ڈسپیئرنگ، کیونکہ انکریزنگلی the absence of AI fluency is what stands out and not in a good way. جتنے بھی آپ کے ریکروٹرز ہیں اور مینیجرز جو ہائر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چیز رپورٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی جاب پوسٹنگز ہیں اکراس مارکیٹنگ، انجینئرنگ، فائنانس، ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشن، ریسرچ میں وہ ایکسپلسٹلی مینشن کرتے ہیں کہ دے آر فیلنگ کمفرٹیبل اینڈ دے فیل کمفرٹ ود اے آئی اسسٹڈ ورک فلوز. تو وہ اسکل دیٹ ہیز موو فرام دا بونس کالم ٹو دا بیس لائن کالم، کہ وہ ایک مطلب اب بالکل بیسک سی چیز بن گئی ہے. اینڈ تھرڈ چیز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واٹ نیڈنگ اے آئی ایکچولی مینس. اب بیسیکلی ہے کیا نہیں، سوری اس سے پہلے ہم لوگ ایک پوائنٹ ایوری انڈسٹری ناٹ جسٹ ٹیک، کہ ہم ان سب چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں اے آئی کی ضرورت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ اے آئی ہم لوگ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ صرف ٹیکنیکل انڈسٹریز میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی ہر فیلڈ میں آپ اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہو فار یور ایز. تو جب تک آپ ان ساری چینجز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، جب تک ہم نیو ٹولس کو ایکسپلور نہیں کرتے، جب تک ہم ان کے یوزز کو ایکسپلور نہیں کرتے، تو وی آر جسٹ لیگنگ بیہائنڈ ان دس ورلڈ آف فریکوینٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں کہ واٹ نیڈنگ اے آئی ایکچولی مینس، کہ آپ ایک مشین لرننگ انجینئر نہیں بنے. کیا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کہ آپ اے آئی کو یوز کرو فار یور ریسرچ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی سارا کا سارا کام اے آئی سے کروا لو. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، سوری سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں کہ اے آئی سے سارا کام کروانے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ مشین لرننگ کے انجینئرز بن جائیں. آپ کو وہ میتھمیٹکس بیسکس آنے چاہیے جو اس کا سارا ٹرانسفارمر کا آرکیٹیکچر ہے، اینڈ یو بی ایبل ٹو ٹرین یور اون ماڈل. ایسی بہت تھوڑی جاب ہیں جن کو یہ ٹیکنیکل ڈیپتھ ریکوائر ہوتی ہے، اینڈ pursuing it isn't very necessary for the very vast majority of students. So what it does mean is something more practical and more universally applicable کہ آپ ان اے آئی ٹولس کو یوز کمپیٹنٹلی، کریٹیکلی یا ایفیشینٹلی کیسے کرتے ہو ایز یور ایوری ڈے اکنامک اینڈ پروفیشنل ورک. اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اس میں آ جائیں گی کہ آپ اے آئی کو ایز اے ریسرچ اینڈ لرننگ ایکسیلریٹر یوز کرو، کہ آپ جتنا اب دیکھیں آپ کے پاس فار ایگزامپل یو ہیو جسٹ 1 day اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر فار دا ایگزام ود 150 slides. تو آپ ان کو سم اپ کرنے کے لیے اے آئی ٹولس کا یوز کرو گے. ہم چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں، ہم جیمنائی یوز کرتے ہیں، ہم پرپلیکسٹی یوز کرتے ہیں، ہم کلاؤڈ یوز کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو آپ یوز کرتے کرتے آپ اس پوائنٹ تک ایزیلی پہنچ سکتے ہو کہ وہ آپ کو سارے ایک سمرائز نوٹس پرووائڈ کر دیں، آپ ان نوٹس کے تھرو پڑھ لو. اس کے بعد ہے کہ آپ اے آئی کو ڈرافٹنگ یا ایڈیٹنگ پارٹنر کے طور پہ یوز کرو. کہ آپ نے ایسے لکھا ہے، آپ نے کوئی رپورٹ لکھی ہے، آپ نے کوئی ای میل لکھی ہے، پریزنٹیشن وغیرہ ہیں، تو آپ
ان سے اس کا ایک ڈرافٹ بنوا لو، ایک چیز تیار کروا لو، لیکن اگین فائنل ڈیسیژن آپ کا ہوگا. آپ اس کو ٹیکنیکل ٹاسک کے لیے یوز کر سکتے ہو آپ کو، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اے آئی کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہو وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ اپنی ایتھیکل اور اکیڈمک باؤنڈریز کے درمیان میں رہ کر وہ کام کر سکتے ہو. اینڈ یو نیڈ ٹو لرن ٹو اڈیپٹ ٹو نیو ٹولس ویری کوئکلی، کیونکہ آپ اگر ایک ایز اے ریسرچر آپ اے آئی کو یوز کر رہے ہو تو پھر آپ کو پھر سائڈ پر پتہ ہوگا کہ اب اس فیلڈ میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ میں اب یہ والا ٹول نیو ایوالو کیا ہے یا یہ والا ٹول نیو انٹروڈیوس کیا گیا، تو دین یو شوڈ ایکسپلور اٹ. اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ امپلائر کا پرسپیکٹیو کیا ہے کہ وہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب یہ چیزیں. سب سے پہلے ہم لوگ اگر یہ دیکھیں گے پروڈکٹیوٹی کی ایکسپیکٹیشنز وہ شفٹ کیسے ہوئی ہیں، کیونکہ اگر ایک ٹاسک کو ایک ٹیم 3 دن لے کر ایک کام کر رہی تھی can now be done by one competent person in an afternoon with the right AI assisted workflow، کہ اس بندے کو وہ پرومپٹ انجینئرنگ پراپرلی آتی ہو یا کے ٹول کا یوز کرنا آتا ہو، تو وہ 3 دن کے بجائے تھوڑا سا ایک شام میں ٹائم لے کے ایزیلی وہ ٹاسک کر سکتا ہے. اور مینیجرز ایکچولی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ جو بندے نیو ہائر کر رہے ہیں وہ اے آئی کے ایکسپرٹ ہوں، لیکن ان کو ایک ہم کہتے ہیں جس کو بیس لائن آف دیٹ ایفیشنسی ان کو وہ آنی چاہیے، بٹ وہ ضرور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریکروٹرس. اور اگر آپ اس بیس لائن سے اوپر تک کا کام لے کے جاتے تو وہ دیٹ ول آبویسلی بی یور ڈفرینشیٹر ٹو، کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹول میں ایک اسپیسیفک ڈومین میں اس چیز کی ماسٹری کریں اور آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو. اس کے بعد ہم لوگ اگر یہ دیکھیں گے ٹریننگ بجٹس شرنک کر رہے ہیں، وہ گرو نہیں کر رہے. کہ ہم لوگوں کا ایک پہلے یہ بندہ تھا کہ آپ ہائر کر لیتے اور آپ اس کے بعد ان کو ٹریننگ خود دے رہے ہوتے ہو. انڈسٹریز وغیرہ جہاں بھی ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ خود دیتے ہیں، وہ اس کے بعد وہ کام پہ لگاتے ہیں. بٹ میجورٹی آف دا ٹائمز اب کیا ہو رہا ہے کہ ان کے جو یہ ایجوکیشن ٹریننگ بجٹس ہیں یہ بہت لو جا رہے ہیں. لو جانے سے مراد پھر یہ ہے کہ وہ اب جو نیو ریکروٹس ہائر کر رہے ہیں اب وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر تو اس بندے کو آلریڈی وہ اسکل آتا ہے تو دیٹ وڈ بی اے پلس پوائنٹ، اور اس کے ریکروٹمنٹ میں ان کو تھوڑی زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے. یا کیونکہ کافی کمپنیز ہوتی ہیں جو بالکل ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہوتی ہیں، کافی ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے کوئی نیو پروجیکٹ اسائن کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ دے یوزلی پریفر کہ جو بھی لوگ ہائر کریں وہ ان کو آلریڈی ان چیزوں سے نو ہاؤ ہو اور وہ آتی ہوں گے. اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ دیر از ویری کمپیٹیٹیو پریشر اکراس ایوری سیکٹر، کہ ہر سیکٹر میں یہ اے آئی ہم یوز کر رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ لا فرمز اے آئی اسسٹڈ ریسرچ کو یوز کر رہے ہیں، ریٹیلرز اے آئی کو یوز کر رہے ہیں ٹو آپٹیمائز دیئر انوینٹری اینڈ ٹو پرسنلائز مارکیٹنگ. اس کے بعد ہاسپٹلز اے آئی اسسٹڈ اسکیجولنگ کو یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈاکومنٹیشن کا کام کر سکیں، اور جتنا ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو برڈن ہے کلینیشنز پہ وہ کم ہو جائے. اس کے بعد جرنلسٹ اے آئی کا یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ انٹرویوز وغیرہ کو ٹرانسکرائب کر سکیں. نان پروفٹ آرگنائزیشنز اے آئی کا یوز کر رہی ہیں تاکہ وہ اپلیکیشن جو ڈونر ڈاٹا ہے اس کو انالائز کر سکیں. تو یہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو اس سیکٹر میں اب اے آئی اسسٹڈ ورک فورس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں. اینڈ دے ریئلائز دس پروڈکٹیوٹی کہ یہاں پر جو آپ کا کمپیٹیو پریشر فورسز ہیں یہ انکریز کر رہی ہیں، اور جو آپ کے گریجویٹس ہیں جو اس پورے سیکٹر میں کسی بھی سیکٹر میں انٹر ہو رہے ہیں وہ یہ اے آئی فلوئنسی کو ایزیوم کریں، اینڈ دیٹ ول ناٹ بی آفرڈ ایز اے ٹریننگ. تو ریکروٹرز ایکچولی ڈھونڈ کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کا پورٹ فولیو بیسڈ ایویڈنس، آپ کی جو آؤٹ کم فوکس لینگویج ہے، آپ کی جو کریٹیکل ججمنٹ ہے. یہ نہیں کہ صرف مطلب آپ کو اس کا یوز آنا چاہیے، آپ کو اس کا ایتھیکل اور ایفیشینٹ اور افیکٹو یوز آنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ایکڈیمک کیس میں اے آئی کو ایز اے لرننگ ایکسیلریٹر ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، کہ
اگر آپ کو آبویسلی ابھی سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں لیکچر سمجھ نہیں آ رہا تو وی کین جسٹ ٹیک ہیلپ فرام اٹ اینڈ وی کین ہیلپ اینڈ اٹ کین ہیلپ اس امپروو آور کانسیپٹس. اس کے بعد ہم جو ریسرچ نیویگیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمیں ایک ٹاپک ملا ہے, ہم نے اس سے ریلیٹڈ ہم نے پیپرز نکالنے ہیں, ہم نے لٹریچر کا ڈاٹا وغیرہ نکالنا ہے, تو وہ اب بجائے اس کے کہ ہم لوگ خود ایک ایک پیپر کھول کے دیکھیں, ہم سمپلی وہ ٹاپک اس کو دیتے ہیں, ایک اچھا سا پرومپٹ اس کو ساتھ دیتے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا جو ریکوائرڈ آؤٹ کم ہے وہ دے دیتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اب ان 1000-2000 پیپر میں سے اپنا پیپر چھاننے کے بجائے اب جو ہمیں 20-25 پیپر ملے ہیں ہم لوگ کو ایزیلی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اگر سمولیشن اور فیڈ بیک پہ کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا, اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس ہمیں کسی بھی سافٹ ویئر پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایگزیکیوشن ہے, فلو ہے, وہ ہمیں ایزیلی مل سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز کیا آ جاتی ہے کہ ہمارے جو میٹا کوگنیٹیو اسکلز ہیں وہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں. وہ ہم اب کیسے بلڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹاپک کی ایکسپلینیشن لی ہے, اور اس ایکسپلینیشن کے بعد وی وانٹ کہ ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں. دین ہم اگین اس کو ایک پرومپٹ دیں گے. فار ایگزامپل جیسے چیٹ جی پی ٹی کے پرومپٹس ہیں ڈفرینٹ کے فار ایگزامپل اس میں سے ایک ایسا ہے کہ ایکٹ لائک مائی انسٹرکٹر اور مائی پروفیسر اور مائی سپروائزر اینڈ ایکسپلین دس ٹاپک ٹو می اینڈ ایکسپلین ایوری کویشچن آئی ایم آسکنگ ان اے ویری ایکڈمک بیسڈ ایکڈمک جو ہم لوگوں نے کانسیپٹس وغیرہ لیے ہیں ان سب کی بیسس پر. تو پھر وہاں پر آپ کو, اور کئی دفعہ ہم لوگ ایسے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے اینڈ سپوز دیٹ آئی ایم 10 year old or 11 year old, اور فار ایگزامپل آئی ایم ان گریڈ 9 اور گریڈ 10, اور آپ اس کو پراپر فل ڈیٹیل سے پوری بیسک سے ایکسپلین کرو, تو وہ ہم کافی اچھے سے یہ سب چیزیں اس چیز کے تھرو گریب کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ چیز ہے کہ جہاں پہ ایک اب اسکل گیپ آ رہا ہے کہ ٹریڈیشنل کریکولا ہمیں کیا چیز نہیں سکھا رہا. سب سے پہلے آپ کی ٹیکنیکل فیلڈز میں کیا ہے کہ ہم ٹریڈیشنلی ہم اپنے پروفیسر پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگ گئے ہیں اینڈ ناٹ جسٹ آن رائٹ بیس لائنس. ہم ان ٹیکنیکل فیلڈز میں ہم پریکٹیکل ورک کی طرف جانے کے بجائے ہم تھیوریٹیکل بیسس پہ اتنا کلنگ کر گئے ہیں کہ اب پراپرلی جب ہم ایک انڈسٹری میں اسٹیپ لیتے ہیں تو اس ٹائم پر ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ تھوڑی سی ایسے کہہ لیں کہ ایک بریک لگا ہوتا ہے ان چیزوں کو. اب اس بریک کو ہٹانے کے لیے اور ہمیں اس پراپر ایک فلو میں واپس آنے کے لیے ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جہاں سے ہم کانسٹنٹ لرننگ سورس لے سکیں. اس کے ساتھ ہیں آگے آپ کی بزنس اور مینجمنٹ فیلڈ, جہاں پر مطلب اسٹریٹجیز ہمیں بتا دی جاتی ہیں لیکن ان کا جو ہینڈز آن پریکٹس ہے یا جو پریکٹیکل نالج ہے اس کی وہ ہم نہیں لیتے. اس کی بیسس پر بھی جو ہمارا اب کہہ لیں کہ اب اس ٹائم پہ جو ہم اے آئی ٹولس کو یوز کر رہے ہیں اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کو پریکٹیکلی آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہیں ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈفرینٹ آپ کے ایسے پروگرامز ہیں جہاں پر آپ اے آئی کو یوز کر کے آپ کور اسکلز کو دیکھ کے ان ڈسپلنس کے انٹر لنکنگ کو دیکھ کے اوریجنل آرگومنٹیشن کو دیکھ کے اس کے انڈیپینڈنٹ انالیسس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہیزیٹنسی انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن آپ کی جو اے آئی فلوئنسی ہے جب آپ اس کو بالکل بھی پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ, آپ کی رائٹنگ اور آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ وہاں پر کہہ لیں کہ تھوڑے سے رسک میں چلے گئے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی ہیلتھ کیئر سائنس فیلڈز اور ڈفرینٹ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اس کا کامن تھریڈ یہی ہے کہ اکراس ایوری فیلڈ پیٹرن سیم ہی ہے کہ یونیورسٹیز موو کر رہی ہیں لیکن ایک ان ایونلی اور ایک سلوور پیس پہ دین دا ورک پلیس اٹ سیلف. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کین ناٹ سمپلی ایزیوم کہ ان کا کورس ول ڈلیور دا اے آئی فلوئنسی دے نیڈ. اٹ ہیز ٹو بی پرسیوڈ ڈیلیبریٹلی ایز اے پیرل ٹریک along side formal coursework. Then what happens to students who don't build this skill کہ وہ
ایک ٹھیک ہے ایک جگہ پہ اسٹیپ آؤٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن اب وہاں پر ایشو کیا ہے کہ ایک سلوور اور ہارڈر جاب سرچ ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ کافی ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جو ہماری ایسی جابس کو اور ایسی ان سب چیزوں کو ہنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے اسکلز وہ جو پہلے ہی فلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے نہیں چاہیے، اگر آپ کے ریزیومے پہ وہ نہیں ہیں تو وہ کچھ مطلب اب جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈفرینٹ ریزیومیز آئے ہیں 20 to 25 آئے ہیں، اب آپ نے اپنے لیے کوئی کورس اسکل یا کوئی کور کیورڈز رکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اسکل پروسیس کرنے والا کوئی بندہ ہے تو ہم اس کو رکھیں گے یا اس کا انٹرویو فیز میں جائے گا، اگر نہیں ہے تو ہم اس کو انٹرویو فیز سے پہلے ہی باہر کر دیں گے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان اسکریننگس کے ساتھ گزارنے مطلب اب ایک پریکٹیکل ایک بندے نے کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اسکریننگ میں ہی وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں اف یو آر ناٹ مینشننگ دوز اسپیسیفک اسکلس. تو ایک ہارڈر چیز بن جاتی ہے اس گریجویٹ کے لیے کہ اس ٹائم پر جتنا ایک آپ ہائپوتھیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج اس کو کنسیڈر کرتے وہ ہے نہیں، لیکن ایک کامن فلٹر جیسی چیز ہے، اور آپ جتنے آپ اے آئی فلوئنسی کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو تو یو مے فائنڈ یور سیلف فلٹرڈ آؤٹ ارلیئر. اس کے بعد ہے کہ آپ ایک اسٹیپر لرننگ کرو کو دیکھتے ہو آن جابس کہ ایون فار گریجویٹس ہو ڈو گیٹ ہائرڈ اگر you don't have this AI fluency. So then the first few months on the job are far harder if AI workflows are unfamiliar territory for you. کیونکہ انسٹیڈ آف ہٹنگ دا گراؤنڈ رننگ آپ سب سے پہلے اپنا جو ویلیوبل ٹائم ہے ارلی ویکس کا آپ ان ٹولس کے ساتھ کیچ اپ کرنے میں اور ان ورک فلوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں گزار دیتے ہو irrespective of your peers who already understand and who already are familiar with these. اس کے بعد آپ ایک وائڈننگ پیئر گیپ اگین وہی انہی سب بیسس پہ آپ اس کو آبزرو کرتے ہو کہ اف دیر آر ٹو گریجویٹس ود آئیڈینٹیکل جی پی ایز اور ان کا سملر کورس ورک ہے دے کین ہیو ڈرامیٹیکلی ڈفرنٹ لیولز آف ریئل ورلڈ ریڈینس کہ سمپلی بیسڈ آن ایدر ون آف دیم spending their extra curricular time experimenting with AI tools and the other didn't. And then over a few years this gap compounds کہ AI fluent جو graduate ہے that accelerates faster in their early career and takes on more ambitious projects sooner. اور جو اس کی بیسس پر پھر وہ ایک اسٹرانگر ٹریک ریکارڈ بنا دیتے ہیں اینڈ the other continues to play catch up. اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ یا ان ہائی اسٹیک مومنٹس پر آپ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو شدید پریشر کے انڈر فیل کر رہے ہوتے ہو اینڈ یو ڈو ناٹ ایڈوانس. تو ان سب چیزوں کی بیسس پر بھی آپ کی بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی اصل ٹاپک کیا ہے کہ ہمیں وہ ایکیڈمک انٹیگریٹی چاہیے. ایکچوئل رسک کیا آ رہا ہے کہ آپ اگر اے آئی ورک کو ٹھیک ہے آپ اے آئی سے کام لے رہے ہو لیکن مسئلہ کیا ہے کہاں پر اے آئی کو ہم یوز جس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں ہم ویسے یوز نہیں کر رہے. ہم ایز اٹ از وہ کام جا کے سبمٹ کرا دیتے ہیں ود آؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ آپ اس کو دیکھو کہ اس نے اگر فار ایگزامپل آپ کو سولوشن دے دیا تو وہ کریٹیکل تھنکنگ تو آپ کے اندر ہونی چاہیے نا کہ اب آپ نے اس کو کیسے کس طرح سے کرنا ہے. اور اگین ہم سولوشنس کے لیے ہم ڈفرینٹ میتھمیٹیکل سولوشنس کے لیے ہم اپنے ڈفرینٹ سی پیز وغیرہ سالو کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن یہ گرے ایریاز نہیں ہیں. لیکن آپ کو جو اسکلز لیٹر چاہیے ہوتے ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز آپ کے اندر پھر وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے اور جب وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر مسئلہ کیا آتا ہے کہ آپ اگین بے شک آپ پھر جتنا مرضی اے آئی یوز کر رہے ہو لیکن آپ کی یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ پھر میٹر کر جاتی ہے کہ آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اینڈ دا ڈسٹنکشن دیٹ میٹرز از کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ نے ڈرافٹ وغیرہ بنوا لیا سب کچھ اسے کر لیا لیکن آر یو دا ون میکنگ دا فائنل ڈیسیژنس. اس کے بعد آپ نے برین اسٹارمنگ آپ نے فیڈ بیک آپ نے بگ چیکنگ لیجیٹمیٹ ٹولس آپ جو یوز کرنا چاہ رہے ہو دیز آر دا ونس جن کو آپ ایزیلی اپنے ایٹ ہینڈ یوز کر سکتے ہو فار یور ایڈوانسمنٹ. اس کے بعد ٹرانسپیرنسی بیسیکلی ہونی چاہیے کہ اف you are using these AI tools then you have to mention it in your reports too کہ ہم نے یہ چیز اے آئی سے بنائی ہے بٹ وی ٹرولی انڈرسٹینڈ دا بیسکس behind it and we truly know کہ ہم اس
پروجیکٹ میں اسپیسیفک پروجیکٹ میں کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی وٹ اے آئی از فار, اٹ از فار بلڈنگ یور کریٹیکل تھنکنگ اینڈ اٹ از ناٹ ایٹ آل فار بلڈنگ یور ڈپینڈنس. کہ رسک آف پیسو یوز از اے ریئل تھنگ, لیکن اس کا جو اینٹیڈوٹ ہے دیٹ از یور ایکٹیو اینڈ کریٹیکل انگیجمنٹ اینڈ ناٹ اوائڈنس. کہ ہم لوگ یہ نہ دیکھیں گے کہ بس اس نے کام کر کے دے دیا, ہم ایز اٹ از جمع کر دیں, ہم بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, وہ جو ایک ہم پروکریسٹینیٹڈ بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ جیسے فار ایگزامپل اس کو اس طرح سے کرنا اسٹارٹ کریں کہ یا تو ہم اس کو سمپلی ایز اے چکر یوز کریں, یا تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک سنگل سورس کے طور پہ یوز کریں, 2-3 سورسز کو ملا کر پھر ہم لوگ جو فائنل ڈیسیژن ہے, جو فائنل چیز ہے وہ ہم لوگ خود بنائیں. تو ویریفیکیشن اٹ سیلف از اے ریگریس اینڈ ٹرانسفریبل کریٹیکل تھنکنگ ایکسرسائز. کہ جب آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے تو یو شوڈ ہیو نون اباؤٹ دا بیسک آئیڈیاز بیہائنڈ اٹ. اس ٹائم پہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس کی یہ والی بیسکس اسی طرح سے چیزیں ایسے کام کرتی ہیں, تو دا تھنگ اٹ ڈیڈ از ایکچولی ٹرو. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس دیٹ از کہ ایسے کون سے پریکٹیکل اے آئی اسکلز ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کو بلڈ کرنے چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پاس پرومپٹنگ اور کلیئر کمیونیکیشن. جب تک آپ اپنا میسیج کو کلیئرلی کمیونیکیٹ نہیں کرو گے تو اٹ ول ناٹ نو کہ آپ کو ایکچولی چاہیے کیا. اس کے بعد یو شوڈ نو اباؤٹ دا ریسرچ اینڈ سنتھیسس تھنگز یوزنگ اے آئی. آپ کو رائٹنگ ایڈیٹنگ آنی چاہیے, آپ کو اس کے تھرو ڈیٹا انالیسس اسٹرکچرز بنانا آنا چاہیے, آپ کو کوڈنگ آنی چاہیے, وہ جو آٹومیشن بیسکس ہیں آپ کو وہ کور کرنی آنی چاہیے. پھر آپ اپنے جو پریزنٹیشن یا ویژول کمیونیکیشن کرتے ہو آپ کو وہ چیزیں آنی چاہیے, اور آپ کی جو ڈومین کے ساتھ اسپیسیفک ٹولز ہیں آپ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہو ساتھ ساتھ. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے کہ آپ جب اس کا آؤٹ پٹ ایویلویٹ کرتے ہو تو آپ کو پھر اس ٹائم پر اندازہ ہوگا کہ جتنی آپ کے اپنی اسکلز ہیں یا جتنی آپ کی نالج ہے وہ بھی آپ اس ٹائم پر اپنی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہو. نیکسٹ کمز کہ اے آئی کو ہم جاب سرچ میں کیسے استعمال کرتے ہیں. کہ ہم سب سے پہلے جو اپنا ریزیوم یا کور لیٹر ہے اس کو ہم اے آئی کے تھرو بلڈ کروا سکتے ہیں تاکہ وہ بیسٹ ATS اسکور پہ پہنچ جائے. پھر جو ہم اپنی انٹرویو کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اس کے تھرو کر سکتے ہیں, ایزیلی کر سکتے ہیں, کیونکہ اٹ بیسیکلی ہیلپس یو ٹو پریپیئر فار اٹ پریکٹیکلی. پھر جتنی بھی آپ نے اپنی امپلائر کی ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ اس کو اے آئی کے تھرو کر سکتے ہو. آپ ایک سمپلی ایک اسکل انٹر کرتے ہو اینڈ یو آسک اٹ ٹو پرووائڈ یو کمپنیز اینڈ انڈیویژولز ہو آر ورکنگ آن دیٹ اینڈ ہو نیڈ انڈیویژولز ود دیم. تو آپ اپنے لیے اس طرح سے آسانی پیدا کر سکتے ہو, بٹ اگین یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو کریٹیکلی ایویلویٹ دیٹ آؤٹ کم. اس کے بعد فیلڈ بائی فیلڈ اے آئی کیوں ضروری ہے ہر جگہ پر, کیونکہ وی آلریڈی نو کہ ہر طرح کے ورک فلوز کو آپ اس کے تھرو آٹومیٹ کر سکتے ہو. انجینئرنگ میں آپ اپنے سیمولیشنس کو, ڈیزائنس کو, ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن کو ایزیلی اس کے تھرو ایویلویٹ کر سکتے ہو. بزنس اینڈ فائنانس میں آپ نے جتنی سمریز بنانی ہیں, آپ نے جتنے انالیسس کرنے ہیں, ڈیٹا انالیسس کرنا ہے, آپ ایزیلی کر سکتے ہو. ڈاکومنٹیشنس میں, ریسرچ آرگنائزیشنز میں آپ کے جتنے پرسنلائز مٹیریلز آپ نے بلڈ کروانے ہیں, آپ نے کانٹریکٹس بنوانے ہیں, آپ نے پروٹوٹائپنگ کرنی ہے, تو آپ ایزیلی یہ سارے کام اے آئی کے تھرو کر سکتے ہو ود یوزنگ دا رائٹ یوز آف اٹ, ود نوئنگ دا رائٹ یوز آف اٹ, سوری. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہیں آپ کی گلوبل اینڈ اکنامک ڈائمینشنس کہ وی آلریڈی نو کہ وہ کنٹریز جہاں پہ اے آئی فلوئنٹ گریجویٹس ہیں دے آر گیننگ کمپاؤنڈنگ پروڈکٹیوٹی ایڈوانٹیجز. کہ اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اگر فار ایگزامپل جو خود ہم نے کوئی کام کرنا ہے اس پہ 5 گھنٹے لگیں گے اور اے آئی اس کو 25 منٹس میں کر کے دے دے گا, تو اپنا وہ کام اس پہ وہ 5 گھنٹے ضائع کرنے کے بجائے وہ 25 منٹس میں ایک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا دوبارہ سے ایسا کوئی چیز کرتے ہیں جہاں پہ ان کو
کچھ نیا سیکھنے کو ملے، تو دے نو ہاؤ ٹو یوز دیئر ٹائم پروڈکٹیولی. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ایک جینوئن ایکولائزر کیا ہے، کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے، اینڈ یو کین سبسٹیٹیوٹ فار ایکسپینسو ٹیوٹرنگ اینڈ ایلیٹ نیٹورکس بائی سمپلی ورکنگ آن اٹ اینڈ بائی یوزنگ اینڈ بائی نوئنگ دا رائٹ یوز آف اٹ. نیکسٹ کمز کہ آپ کے پاس آپ نے جو ایک ہیبٹ روڈ میپ بنانا ہے، وہ آپ نے کیسے کرنا ہے. کہ سب سے پہلے یو اونلی نیڈ ٹو اسٹارٹ ود دس کیوروسٹی کہ آپ کو یہ کام، اگر یہ ٹول ہے تو آپ اس کو کیسے یوز کرو گے، آپ اس کو کس طرح سے اپنے کام میں لے کے آ سکتے ہو. اینڈ یو لرن دا رولس، دین یو پریکٹس اکراس ڈفرینٹ کیٹیگریز. صرف ایک ٹول کو نہیں، آپ ڈفرینٹ ٹولس کو آپ ایکسپلور کرتے ہو، پھر آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرتے ہو. اینڈ یو ریفلیکٹ آن واٹ دیٹ اسپیسیفک ٹول گاٹ رانگ، اور اس نے جو آنسر دیا ہے اس کو پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہو کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے. دین آپ مینٹورشپ سیکھ کر سکتے ہو ڈفرینٹ لوگوں سے جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں اور جو آلریڈی ان ٹولس کو ایزیلی یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ جس طرح سے وہ ٹولس ایوالو ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہ ٹولس ایڈوانس ہو رہے ہیں، آپ ایزیلی ان کے ساتھ اڈیپٹیبل رہ سکتے ہو. اس کے بعد جسٹ فار دا کنکلوژن اے نوٹ آن بیلنس کہ ایوری جنریشن آف اسٹوڈنٹس دیٹ ہیز فیسڈ سم ورژن آف دا کویشچن کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو میری ڈگری صرف مجھے نہیں سکھائے گی اینڈ آئی نیڈ ٹو نو. ارلیئر جنریشنس کے لیے وہ آنسر مے بی دیٹ انکلوڈیڈ کمپیوٹر لٹریسی فار سیکنڈ لینگویج اور بیسک فائنینشیل لٹریسی. لیکن آج کل کے لوگوں کے لیے، آج کل کے اسٹوڈنٹس کے لیے دیٹ از اے آئی فلوئنسی دیٹ ہیز جوائن دیٹ لسٹ. اینڈ دس از ناٹ ایز اے پاسنگ ٹرینڈ، لیکن ایک فاؤنڈیشنل ایک کہہ لیں کراس ڈسپلنری اسکل ہے دیٹ شیپس ہاؤ ریسرچ از ڈن اینڈ ہاؤ یور ورک از پروڈیوسڈ اینڈ ہاؤ جاب سرچز آر کنڈکٹیڈ اینڈ ہاؤ انٹائر انڈسٹریز آپریٹ. تو as we have already talked about this, the world students are graduating into has already changed, and the most useful thing any student can do starting today is stop waiting for a syllabus to catch up and start building that fluency themselves. That will only take your one small curious and critically engaged interaction with an AI tool at a time. So thank you so much.